بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ آج میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا بسم اللہ شریف کا ایک ایسا پیارا اور نہایت ہی آسان وظیفہ جس کو پڑھ کر آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اپنا محب یعنی چاہنے والا بنا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ اس میں عازم ہے جس کا بہت زیادہ اثر ہے، اس لیے برائے مہربانی اس وظیفے کو جائز جگہ پر ہی پڑھیے گا اور اس کا غلط استعمال مت کیجیے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس وظیفے کو ہر غیر محرم مرد و عورت پر پڑھ کر پھونکتے پھریں اور اسے اپنا محب بناتے پھریں۔ اس وظیفے کو بتانے سے پہلے بسم اللہ شریف کے چند فضائل سن لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں یعنی جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کے لیے اتاری گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بسم اللہ شریف کی فضیلت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ شریف اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور بسم اللہ شریف دونوں ایک دوسرے کے ایسے ہی قریب ہیں جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ دوستو، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دنیا سے ہر روح پیاسی جاتی ہے سوائے اس روح کے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی کے ساتھ پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھانے میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے یعنی بسم اللہ شریف پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو اس نے وہ لقمہ اٹھایا اور کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس شخص نے اللہ عز و جل کا نام لیا یعنی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو جو کچھ اس کے یعنی شیطان کے پیٹ میں تھا اس نے اگل دیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیجئے۔
اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور آپ سے شدید محبت کرنے لگے گا۔ اور اگر موافق یعنی جو پہلے سے آپ کے ساتھ ٹھیک رہتا ہو، مخالفت نہ رکھتا ہو، اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد بلال کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔